کوئی مانے یا نہ مانے، سارا پھڈا آرمی چیف کی تقرری کا ہے۔ ایک سال پہلے یہ پھڈا اس وقت شروع ہوا جب عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم تھے۔ وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو 2019 میں 3 سال کی توسیع دے چکے تھے، لیکن اکتوبر 2021 میں ISI کے DG کی ٹرانسفر پر جنرل باجوہ کے ساتھ اختلافات پیدا ہوئے تو انہوں نے جنرل باجوہ کو قبل از وقت فارغ کر کے اپنے کسی ذاتی وفادار کو آرمی چیف بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اب یہ کوئی راز نہیں رہا کہ عمران خان فوج کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ جب فوجی قیادت نے آئینی مجبوریوں کے نام پر استعمال ہونے سے انکار کیا تو خان صاحب سیخ پا ہو گئے۔ پھر تحریک عدم اعتماد آ گئی تو جنرل باجوہ کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی جو ناکام ہو گئی۔ اقتدار سے نکلنے کے بعد عمران خان نے صدر عارف علوی کے ذریعے ایک دفعہ پھر جنرل باجوہ کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کی اور جب کامیاب نہ ہوئے تو آرمی چیف سمیت دیگر افسروں پر براہ راست تنقید شروع کر دی۔ 3 نومبر کو وزیر آباد کے قریب عمران خان پر قاتلانہ حملے کا افسوسناک واقعہ پیش آیا اور اگلی شام خان صاحب نے شوکت خانم ہاسپٹل لاہور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں 4 گولیاں لگی ہیں۔ انہوں نے ایک فوجی افسر کا نام لے کر اس پر سنگین الزامات لگائے اور یہ بھی بتا دیا کہ اس واقعے کی FIR درج نہیں ہو رہی۔ ISPR نے عمران خان کے الزامات کو بڑے سخت الفاظ میں مسترد کر دیا۔ اس کے بعد تحریک انصاف کے سینیٹر اعظم سواتی نے دھاڑے مار مار کر ایک پریس کانفرنس کی۔ سواتی صاحب نے جو انکشاف کیا وہ ہمارے لیے نیا نہیں تھا۔ جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ آصف زرداری، شہباز شریف، مریم نواز اور کچھ دیگر سیاستدانوں کی فلمیں بنائی گئی ہیں۔ اعظم سواتی کو انصاف ملنا چاہیے، لیکن ستم ظریفی دیکھیے کہ جب تحریک انصاف کے کچھ رہنما اعظم سواتی کے معاملے میں کچھ فوجی افسران کو گھسیٹ رہے تھے تو اسی شام عمران خان کی کچھ قریبی شخصیات بعض فوجی افسران سے رابطے کر کے مفاہمت کے راستے تلاش کر رہی تھی۔ اس وقت پاکستان کو جس پھڈے میں پھنسا دیا گیا ہے، اس پھڈے میں سے نکالنے کے لیے مفاہمت کی کوشش کوئی بری بات نہیں، لیکن مفاہمت کے لیے یہ کہنا کہ جنرل باجوہ جاتے جاتے فلاں یا فلاں کو آرمی چیف بنوا دیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا، انتہائی نامناسب ہے۔ مفاہمت کے لیے نئے انتخابات کی تاریخ مانگنا بالکل جائز ہے، لیکن اپنی مرضی کا آرمی چیف مانگنا یہ ثابت کرتا ہے کہ ہماری مقبول سیاسی قیادت عوام پر کم اور آرمی چیف پر زیادہ انحصار کرتی ہے۔ یہ کمزوری ہمیں صرف عمران خان میں نظر نہیں آتی۔ ماضی کے اکثر مقبول وزرائے اعظم نے سینیارٹی کو نظر انداز کر کے اپنے من پسند افراد کو آرمی چیف بنایا اور ان میں سے کوئی بھی اپنے من کی مرادیں حاصل نہ کر سکا۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے 1951 میں 2 سینئر جرنیلوں محمد اکبر خان اور NAM رضا کو نظر انداز کر کے ایوب خان کو آرمی چیف بنا دیا۔ پاکستانی سیاست کے طالب علموں کو جنرل محمد اکبر خان کی آپ بیتی میری آخری منزل ضرور پڑھنی چاہیے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ پہلے پاکستانی آرمی چیف کی تقرری سے قبل کیا کیا سازشیں ہوئیں۔ فوج کے سب سے قابل اور سینئر افسر جنرل افتخار خان اچانک ایک پر اسرار فضائی حادثے کا شکار ہو گئے۔ محمد اکبر خان اور NAM رضا کو اس لیے نظر انداز کیا گیا کہ وہ کسی برطانوی افسر کو پاکستانی فوج کا سربراہ بنانے کے خلاف تھے، لہذا لیاقت علی خان نے سیکرٹری دفاع سکندر مرزا کے مشورے پر ایوب خان کو فوج کا سربراہ بنا دیا۔ اسی ایوب خان نے سکندر مرزا کی ملی بھگت سے پاکستان میں پہلا مارشل لا لگایا۔ 1958 میں جنرل ایوب خان صدر بن گئے تو انہوں نے 3 جرنیلوں کی سینیارٹی کو نظر انداز کر کے موسیٰ خان کو آرمی چیف بنا دیا۔ 1966 میں ایوب خان نے ایک دفعہ پھر 2 سینئر جرنیلوں کو نظر انداز کیا اور یحییٰ خان کو آرمی چیف بنا دیا۔
याहिया खान ने अपने मोहसिन अयूब खान से 1969 में इस्तीफा लिया और दूसरा मार्शल लॉ लगा दिया। 1976 में पाकिस्तान के एक मकबूल वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो ने आर्मी चीफ की तकरीरी में 7 फौजी अफसरान की सीनियरिटी को नजरअंदाज किया और बहुत जूनियर अफसर जनरल जियाउल हक को आर्मी चीफ बना दिया। इन साहिब ने 1977 में मार्शल लॉ लगाया और 1989 में भुट्टो साहिब को फांसी पर लटकाने में अहम किरदार अदा किया। भुट्टो साहिब के बाद यही काम एक और मकबूल वजीर आजम नवाज शरीफ ने बार बार किया। 1998 में उन्होंने 2 फौजी जर्नैलों की सीनियरिटी को नजरअंदाज किया और जनरल परवेज मुशर्रफ को आर्मी चीफ बना दिया। मौसूफ ने 1 साल के अंदर अंदर नवाज शरीफ को फारिग करके खुद इक्तिदार पर कब्जा कर लिया। नवाज शरीफ ने 2013 में एक दफा फिर 2 सीनियर जर्नैलों को नजरअंदाज करके राहील शरीफ को आर्मी चीफ बनाया। ये साहिब फील्ड मार्शल बनने का ख्वाब देखने लगे और एक मौके पर मार्शल लॉ लगाने वाले थे, लेकिन कुछ साथी अफसरों ने उन्हें रोक दिया और नवाज शरीफ बड़ी मुश्किल से बच गए। 2016 में नवाज शरीफ ने 4 सीनियर जर्नैलों को नजरअंदाज करके जनरल कमर जावेद बाजवा को आर्मी चीफ बनाया और 1 साल के बाद नवाज शरीफ जीटी रोड पर खलाई मखलूक के खिलाफ नारे लगाते हुए नजर आ रहे थे। याद कीजिए कि 2019 में जनरल बाजवा के बतौर आर्मी चीफ 3 साल मुकम्मल हुए तो मुल्क एक नए फड्डे में फंसा हुआ था। वजीर आजम इमरान खान, लंदन में बैठे नवाज शरीफ और नैब के कैदी आसिफ जरदारी ने एक अजीम इत्तफाक राय के साथ जनरल बाजवा को तोसी दे दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ये तोसी किस कानून के तहत दी गई है। एक दूसरे के खून के प्यासे सियासतदान पार्लियामेंट में इकट्ठे हो गए और तोसी का कानून मंजूर करा के सुप्रीम कोर्ट का मुंह बंद कर दिया। जिस जनरल बाजवा को इमरान खान ने खुद तोसी दिलाई और सियासी मुखालफिन के साथ मिलकर उनकी तोसी का कानून बनवाया, आज वही जनरल बाजवा बहुत बड़ा विलन बनाकर पेश किया जा रहा है। बदकिस्मती से वतन अजीज में आर्मी चीफ को सदर और वजीर आजम से ज्यादा ताकतवर समझा जाता है और इसीलिए हर वजीर आजम अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाहता था। क्या ये तकर्री सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर नहीं हो सकती? अगर इमरान खान भी 2019 में मेरिट का ख्याल रखते तो आज हॉस्पिटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये ना बता रहे होते कि मुझ पर कातलाना हमले की FIR दर्ज नहीं हो रही। कानून के तहत इमरान खान को अपनी मर्जी की FIR दर्ज कराने का हक हासिल है, लेकिन जिस मुल्क में सारी ताकत आर्मी चीफ के पास हो वहां कानून पीछे रह जाता है, फौज आगे निकल जाती है। To watch and listen to more informative videos and Urdu, English columns, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News explores literature,